اور ہماری وفاقی فیصلہ کرتی ہے کہ 24 سرکاری اداروں کی نجکاری کا اب جو ہے پراپرلی پروسیس شروع ہو جائے گا۔ ویسے تو ہمیشہ ہی ہم سنتے ہیں نجکاری ہو رہی ہے لیکن ہوتی نہیں ہے۔ بیچاری پی آئی اے کی ہونی بھی شروع بھی ہوئی لیکن وہ بھی کھٹائی میں پڑ گئی۔ تو سر، خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری کا اعلان اور پھر حکومت چاہ کر بھی اس کو نہیں کر پاتی، آپ تو خود حکومت میں رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر آپ 2013 سے دیکھ لیں تو 12 سال گزر گئے۔ اس 12 سال کے عرصے کے اندر شاید ایک صرف ایسا ادارہ ہے جس کی نجکاری کی گئی ہے۔ کچھ پرانے ادارے جن کی نجکاری ہو چکی تھی، ان کے حصص جو ہیں وہ ضرور مارکیٹ میں بیچے گئے لیکن ان کی نجکاری ہو چکی تھی۔ ایک نئی نجکاری جو ہے اس 12 سال میں صرف ایک یونٹ کی ہے، اور جو حکومت آتی ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نے نجکاری کرنی ہے تو کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ہے۔ ایک مجھے ذاتی طور پہ جس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ جس وقت میں وزیر خزانہ تھا، ہم نے ایک اس کے اندر آئیڈیا دیا تھا کہ یہ جب تک بابو اور سیاستدانوں کے شکنجے کے اندر ہے نا یہ ادارے، ان کی نجکاری ناممکن ہے، کیونکہ وہ اتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے۔ جو بیوروکریٹس، جو سرکاری بابو جو ہیں، جو ان کے اوپر بیٹھے ہوئے اداروں کے اوپر، وہ سیاستدان جن کے وہ زیر اثر آتے ہیں کہ وہ نجکاری ہونے ہی نہیں دے رہے۔ اس لیے ایک الگ ایک کانسیپٹ تھا، پوری ایک سرمایہ پاکستان کے نام سے کمپنی بننی تھی۔ خیر وہ رہ گیا، وہ نہیں ہوا، اس کا مجھے افسوس ہے۔ تو میرا تو آج بھی یہ ماننا ہے کہ جب تک یہ سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کے کنٹرول کے اندر رہیں گے، شکنجے میں رہیں گے، تو آپ کو نجکاری کے اندر اسی طرح کی مشکلات نظر آئیں گی جس طریقے سے آپ پچھلے 10-12 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ تو سر، یہ جو بیوروکریٹس کا کنٹرول اور سیاستدانوں کا ہے، خواجہ آصف کی ٹویٹ تو آپ کی نظر سے گزری ہوگی، وہ کہتے ہیں کہ جناب سارے بیوروکریٹس اپنا سرمایہ باہر پرتگال لے گئے ہیں۔ تو جہاں پہ حکومت اتنی بے بس ہو کہ بیوروکریٹس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی، بیوروکریسی ویسے روڑے اٹکاتی ہے، تو یہ سسٹم کیسے چلے گا؟ دیکھیں، یہ جو ہے نا، اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے کہ پاکستان کے عوام اس سیاسی نظام سے اتنے متنفر کیوں ہے، اور خاص طور پہ جو نئی نسل جو ہے وہ باقاعدہ اس سیاسی نظام سے نفرت کیوں کرتی ہے، اس کی اس سے اچھی مثال آپ کو کم ملے گی۔ خواجہ آصف جو صرف وفاقی وزیر نہیں، بہت سینئر وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے اتنا بڑا بیان دے دیا، اور اس کے بعد آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے نہیں ہوگا کہ انہوں نے یہ کہا ہی اس لیے نہیں ہے کہ کوئی اصلاح کی جا سکے۔ انہوں نے صرف جو ان کا اس وقت مسئلہ تھا اس کے اندر اپنی بارگیننگ پاور بڑھانے کے لیے، جس طریقے سے ہم پہلے بات کر رہے تھے نا کہ امریکہ اور انڈیا کے درمیان جو کشمکش چل رہی ہے، وہ اپنی بارگیننگ پاور بڑھانے کے لیے عوام کے اچھائی ہو نہ ہو، بھلائی ہو نہ ہو، اس سیاسی نظام کا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، اور اسی لیے ساری عوام جو ہے متنفر ہو چکی ہے سیاسی نظام سے۔ بالکل صحیح۔ اور سر، سٹاک مارکیٹ مسلسل اوپر جا رہی ہے لیکن عوامی زندگی کا جو معیار ہے وہ بہتری نہیں ہے، اس میں وہ نیچے جائی جا رہا ہے، لیکن حکومت کہتی ہے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے۔ آپ سمجھا سکتے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ اور معیشت کی بہتری اور عوام کا طرز زندگی یہ سب مماثلت رکھتے ہیں؟ دیکھیں، دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ٹوٹل 100 کمپنیز ہیں پاکستان کی، جن کی تقریباً آپ سمجھ لیں 80-90% سٹاک مارکیٹ کا حجم جو ہے وہ ان کمپنی سے آتا ہے، اور اس میں سے بھی اگر آپ 25-30 بڑی کمپنیاں لے لیں تو آدھے سے زیادہ حجم تو وہاں سے آتا ہے۔ اگر وہ کمپنیز جو ہیں ان کے حالات بہتر ہو رہے ہیں تو آپ کو سٹاک مارکیٹ بڑھتی بھی نظر آئے گی، اگر ان کے حالات اتنے اچھے نہیں چل رہے تو آپ کو نیچے گرتی بھی نظر آئے گی۔ عوام کی مجموعی زندگی سے اس کا براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بالکل ممکن ہے کہ ایسی صورتحال پیدا ہو جس سے عوام کی حالات میں مشکلات پیدا ہو رہے ہوں، لیکن کمپنی کی حصص کی قیمتوں کے اندر اضافہ ہو رہا ہو۔ مثلاً میں اگر آپ کو ایک مثال دوں کہ کوئی اگر سرکاری کمپنی ہے اور اس میں یہ 20,000 ملازمین کام کرتے ہیں، تو اگر 10,000 ملازمین کو نکال دیا گیا تو ان کی تو زندگی خراب ہوئی نا، لیکن منافع جو ہے وہ بڑھ گیا۔ اگر منافع بڑھے گا تو شیئر کی قیمت بڑھ جائے گی، تو ان کا کوئی آپس میں براہ راست مماثلت نہیں ہے۔ اگر وہ کمپنیز جو ہیں زیادہ ترقی کر رہی ہیں، پیداوار زیادہ ان کی بڑھ رہی ہے، ان کی برآمدات خاص طور پہ زیادہ بڑھ رہی ہے، تو یہ اچھی بات ہے۔ یہ ایسی بات نہیں کہ کمپنی کی بہتر پرفارمنس جو ہے وہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، لیکن وہ کوئی معیار نہیں ہے یہ فیصلہ کرنے کا کہ مجموعی طور پہ عوام کی معاشی زندگی بہتر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔